کی کنیزو زہرا کی کنیزو تمہیں زہرا کا واسطہ زہرا کی کنیزو تمہیں زہرا کا واسطہ قائم رکھو بطول کی سنت کا سلسلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے فلسفہ حجاب۔ حجاب اسلامی کا تعلق چند چیزوں سے ہے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ فلسفہ حجاب یعنی حجاب پردہ کرنے کا کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، کیا بہتری ہے کہ خواتین پردہ کریں، تو ہم ان چند چیزوں میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بعض چیزوں کا تعلق انسان کے روحی پہلو سے ہے، بعض کا تعلق اس کی فیملی اور خاندان کے ساتھ ہے، بعض معاشرتی و اجتماعی پہلو سے متعلق ہیں، اور بعض کا تعلق عورت کو ذلت سے بچا کر مقام و منزلت کی طرف لے جانا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جنسی لذتوں کو قانونی ازدواج کے دائرہ میں لا کر خاندان کے ساتھ مختص کر دے، اور معاشرہ فقط کام اور فعالیت انجام دینے پر منحصر ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے کہ وہ جنسی لذتوں اور معاشرتی کام اور فعالیت کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم اگر محققین کی تحقیق کو اٹھا کر دیکھیں تو اس تحقیق میں محققین نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن دفاتر میں، جن اداروں میں، جن کارخانوں میں بھی اگر خواتین کام نہیں کرتی تو وہاں پہ کام مقدار میں بھی زیادہ اور بہتر طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام جو ہے اس نے قوانین وضع کیے ہیں ان دو نظاموں کو پوری طرح سے جدا کرنے کے۔ کہا ہے کہ معاشرے میں فعالیت انجام دینے کے قوانین الگ ہوں گے اور خاندان کے اندر رہ کر زندگی گزارنے کے قوانین الگ ہوں گے۔ اب ہم نے جو یہ چار باتیں بیان کی ان میں سے ایک ایک کی وضاحت کریں گے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان کا روحی اور روانی پہلو پردے سے متعلق ہے۔ انسان کی روح کا تعلق پردے کے ساتھ ہے۔ انسان اپنی روح کی تسکین چاہتا ہے، اپنی روح کو آرام پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر مرد و زن کے درمیان، اگر عورت و مرد کے درمیان حرمت اور فاصلہ نہ ہو تو بے لگام معاشرتی آزادی اس کو تباہی اور بے لگام اور سرکش گھوڑے کی طرح تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ سیکس کی پیاس اور یہ غریزہ جنسی کسی طرح بھی سیراب نہیں ہوتا، کسی طرح سے بھی یہ پیاس نہیں بجھتی۔ جس قدر یہ پیاس بڑھتی جائے گی اتنا ہی انسان تباہی کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اس پیاس کو جس قدر زیادہ بجھانے کے لیے اہتمام کرے گا اتنا ہی زیادہ یہ پیاس اور بڑھتی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ پرانے زمانے میں چند بادشاہ ایسے گزرے ہیں، جبکہ آج کے معاشروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن زمانہ قدیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جو اس غریزہ جنسی کی خاطر عورت کے ساتھ بہت ناروا سلوک کرتے تھے۔ مثلاً ایک بادشاہ، اس کے حرم سرا میں تقریباً 3000 کے قریب دوشیزائیں ہوا کرتی تھیں، اور وہ ان 3000 دوشیزاؤں سے اپنی شہوت کی، اپنی ہوس کی، اپنی حرص کی پیاس بجھاتا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی اس کی یہ پیاس نہیں بجھتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ ایک حکم نامہ جاری کرتا تھا اور اپنے سپاہیوں کو بھیجتا تھا کہ مجھے ایک ایسی خاتون چاہیے، مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے کہ جس میں یہ سب صفات پائی جاتی ہوں، فلاں ہو، مثلا موٹی ہو، پتلی ہو، لمبی ہو، ایسی ہو، یہ صفات اس حکم نامے میں بیان کرتا تھا، اور اس کے سپاہی معاشرے میں جا کر اس طرح کی خاتون کو تلاش کرتے تھے۔ پھر جب یہ صفات اس خاتون کے اندر، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ یتیم بچی ہو، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا بیوہ ہو، جس کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی تھیں، بادشاہ کے سپاہی اس کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، اور وہ بادشاہ اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا کرتا تھا۔ لیکن ان سب درندگیوں کے باوجود بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو اسلام نے اس ہوس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس غریزہ جنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو محدودیت بتائی ہے، انسان جب اس حد سے نکل جاتا ہے، اس حد کو پھلانگ لیتا ہے، تو پھر اس کی یہ پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی، اور وہ اسی آگ کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس میں جتنی بھی زیادہ لکڑیاں ڈالیں وہ آگ شعلہ ور ہوتی جاتی ہے، وہ آگ اور زیادہ بھڑکتی ہے، اور کسی طرح سے بھی وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ اس کے بعد قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ہمیں ایک میزان دے دیا، ہمیں ایک ایسا طریقہ بتا دیا، کہا کہ یہ غریزہ جنسی اس طرح سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا بتایا؟ پیغمبر سے ارشاد گرامی ہوا، کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یا اسی طرح سے خواتین سے خطاب کیا، کہا کہ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اے پیغمبر آپ مومنین سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ اسی طرح سے کہا کہ آپ مومنات سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ غرض یہ کہ اسلام نے ایک قاعدہ، ایک کلیہ، ایک میزان ہمیں دے دیا، اور کہا کہ اس کے تحت اگر زندگی گزاریں گے تو اعتدال پر رہیں گے، میانہ روی ہوگی، اور مرد و خاتون دونوں ہی تباہی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے کچھ قید اور پابندیاں لگا دیں، اور بتایا کہ کون لوگ محرم ہیں، کون لوگ نامحرم ہیں، اور کچھ خواتین کے ساتھ پابندیاں جو ہیں وہ مختص کر دیں۔ اور وہ کون سی پابندیاں ہیں؟ کہا کہ خواتین اپنے بدن کو نامحرم سے چھپائیں، اور معاشرے میں خود نمائی اور اپنی جلوہ گری نہ کرتی پھریں، اپنے آپ کو سجا سنوار کے آراستہ و پیراستہ کر کے مردوں کے سامنے پیش نہ کریں، اور کسی بھی بہانے سے مردوں کے لیے اٹریکشن اور کشش کا باعث نہ بنیں۔ بالکل اسی طرح سے مردوں کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، اور پھر اس کا حل جو ہے وہ خداوند عالم نے یہ دے دیا کہ کہا کہ ایک شادی کی صورت میں ایک شرعی طریقے سے، ایک قانونی طریقے سے مرد و خواتین ایک ایسے بندھن میں بندھ جائیں کہ جس میں وہ حدود و قیود اسلامی کا خیال رکھیں اور اس حد کو نہ پھلانگیں۔ اور پھر خواتین کو منع کیا، کہا کہ کسی بھی طرح سے اپنا لباس یا اپنا بناؤ سنگار اس انداز سے نہ کریں کہ جس طرح سے مغربی خواتین کرتی ہیں، کہ بن سنور کے اور اس طرح کا لباس پہن کر جاتی ہیں کہ مردوں کے دل موہنے کا اور ان کی دل ربائی کا باعث بنتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کام سے منع کیا اور بتایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اس طرح سے لے لیں
کہ وہ تمہارے بناؤ سنگھار کو چھپانے کا باعث بنے۔ پروردگار عالم ہمیں اسلامی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔